فحاشی کا مرکز کہاں؟ ریپ کے حوالے سے ٹاپ 10 ملکوں کی سرفہرست جاری کی گئی۔ 10ویں نمبر پر ایتھوپیا ہے، جہاں کی 60% خواتین کو سیکسول وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر 17 میں سے ایک خاتون ریپ کا شکار ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ کوئی مسلمان ملک نہیں بلکہ ایک عیسائی ملک ہے۔ 9ویں نمبر پر سری لنکا ہے، یہ بھی مسلم ملک نہیں۔ 8ویں نمبر پر کینیڈا ہے، جہاں 25,16,918 ریپ کیسز سے اب تک رجسٹر ہوئے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں کے سرکاری محکموں کا یہ ماننا ہے کہ یہ رجسٹرڈ کیسز ٹوٹل کا 6% بھی نہیں ہے۔ یاد رہے کینیڈا بھی مسلم ملک نہیں ہے بلکہ ایک لبرل اور آزاد پسند ملک ہے۔ 7ویں نمبر پر فرانس ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1980 سے پہلے تک تو یہاں ریپ کوئی جرم سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اس کے سدے باب کا کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا۔ عورت پر جنسی اور جسمانی تشدد پہ قانون بنایا ہی 1992 کے بعد گیا۔ فرانس جیسے لبرل ملک میں سالانہ 75,000 ریپ کیسز رجسٹر کیے جاتے ہیں۔ 6 نمبر پر ٹیکنالوجی کا بادشاہ جرمنی ہے، جہاں اب تک 65,05,468 کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں۔ یاد رہے ان میں 2,40,000 سے زیادہ متاثرہ خواتین خودکشی اور تشدد کے ذریعے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کرتے اس ملک میں انسانیت اتنی ہی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ 5ویں نمبر پر انگلینڈ ہے، جہاں پر 16 سے 56 سال کی عمر کی ہر 5 میں سے ایک عورت کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سالانہ 4 لاکھ خواتین انگلینڈ میں اپنا وقار کھو بیٹھتی ہیں۔ 4تھے نمبر پر مشہور ملک ریپستان مطلب ہندوستان آتا ہے، جہاں پر 22 منٹ بعد ریپ کا ایک کیس رجسٹر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے اعداد و شمار کے ماہرین کے نزدیک یہ تعداد اصل تعداد کا 10% سے بھی نہیں ہے، کیونکہ پسماندگی کی وجہ سے 90% خواتین رپورٹ درج ہی نہیں کرواتی۔ 3رے نمبر پہ سویڈن آتا ہے، جہاں پر ہر 4 میں سے ایک عورت ریپ اور ہر 2 میں سے ایک عورت سیکسول ہیرسمنٹ کا شکار ہوتی ہے۔ 2 نمبر پہ ساؤتھ افریقہ آتا ہے، جہاں بالحاظ آبادی سالانہ 65,000 سے زائد کیسز رجسٹر کیے جاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ بیبی اینڈ چائلڈ ریپ اور ہیرسمنٹ کے حوالے سے بھی دنیا میں بدترین ملک جانا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر مہذب ترین ملک امریکہ ہے۔ مہذب اور روشن خیال ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کے کیسز بھی کافی عجیب اور غریب واقع ہوئے ہیں، جہاں ہر 6 میں سے ایک عورت کو ریپ کا لازمی شکار ہوئی ہے، لیکن ہر 33 میں سے ایک مرد بھی عورتوں کے ہاتھوں ریپ کا شکار ہوا ہے۔ عورتیں 3.8%، مرد 19.3% زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ریپ کا لازمی شکار ہوئے۔ اوپر موجود تمام اعداد و شمار کی ایک ویب سائٹ سے لیے گئے ہیں، باقی ویب سائٹ بھی دیکھیں، ان میں بھی ٹاپ 10 کنٹریز یہی ہیں، بس ترتیب آگے پیچھے ہے۔ اب سب ملکوں میں آپ کو کسی مسلم ملک کا نام نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ تیزاب گردی کے حوالے سے سرچ کریں تو بھی یہی ملک آپ کو سب سے زیادہ متاثرہ نظر آئیں گے۔ جی یہی وہ ممالک ہیں جنہیں ہمارا میڈیا جنت بریں ثابت کرنا چاہتا ہے، جن کی ہمارے ہاں موجودہ لبرل مثالیں دیتے ہیں۔ افسوس یہاں کی کوئی NGO اس بدترین کام پہ اپنے سسٹم پہ نوحہ کناں نظر نہیں آتی۔ اور مزے کی بات ہے کہ ان ممالک میں کسی ملا مدرسے کا ہولڈ نہیں ہے، عورتوں کے حقوق نہیں دبائے جاتے، ہاں عورتوں کے ریپ وہ بخوشی کر دیتے ہیں۔ چند سال پہلے کہیں پڑھا تھا کہ آزادی نسواں در حقیقت عورت تک پہنچنے کی کوشش کا نام ہے۔ ابھی جب اعداد شمار دیکھے تو اس بات پہ یقین ہوا کہ واقعی ہی آزادی کے نام پہ اس مہذب معاشرے نے عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، اس سے گھر چھینا، تقدس چھینا، عزت چھینی، برابری کے نام پر مشقت کرائی گئی، برانڈ بنا کر بیچا گیا، بازاروں میں نیلام کیا گیا۔ عورت کی آزادی کے نام پر جنس اور پیسے کے ان پیاسوں نے اسے خوب بے وقوف بنایا۔ 12 سے 13 سال کی بچیاں بھی ان ہوس کی پجاریوں سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ سال میں ایک کیس پاکستان سے لے کر رونا پیٹنا کرنے والے یہ منحوس مائیں کیا 12 سال کی ان امریکی بچیوں کے بارے میں جانتی بھی ہیں جو کم عمری میں ہی مائیں بن گئیں؟ پاکستان بھی ان ممالک کی فہرست میں آنا چاہتا ہے۔ پچھلے دنوں اسلام آباد کی سڑکوں پر پلے کارڈ اٹھائے آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جن پر تحریر تھا میرا جسم میری مرضی، یہ وہ خواتین ہیں جو پاکستان میں آزادی کے نام پر عورتوں کو ذلیل اور رسوا کروانا چاہتی ہیں۔